بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، پورا سال ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کا شدت سے ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ جسے ماہ شوال المعظم کے مہینے کی فضیلت اور عظمت کا پتہ ہے، وہ ماہ شوال المعظم کے مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ اور ماہ شوال المعظم کے مہینے میں جب پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتے، کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے اور اس دن کے ساتھ یہ تسبیح بڑی خاص ہے۔ یہ تسبیح جو بندہ آج پڑھ لے گا، رب کریم اسے پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اور تسبیح اتنی خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لے تو اسے پورے سال مال و دولت، کامیابی، رزق اور برکت نصیب ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مقدر ہی بن جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے، اور عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا انعام ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پہ کامیابی ہو، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج میری تمام بہنوں اور بھائیوں، ماؤں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ہر ایک کے گھر جا جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتی اور کہتی کہ شوال کا پہلا جمعۃ المبارک بہت بابرکت دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس دن میں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس نے لاپرواہی میں یہ دن گزار دیا، دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر اسے ضائع کر دیا، تو وہ پورا سال پچھتا سکتا ہے، لیکن اگر چند منٹ نکال کر شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں خالی جولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جو آج چند منٹ نکال کر یہ عمل نہیں پڑتا۔ آج جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی مصروفیات ہیں، وہ سب بعد میں آپ کر سکتے ہیں، مگر آج کا یہ مختصر سا عمل شوال المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا مجرب اور با کمال عمل ہے کہ ہر کوئی اسے سینے کا راز سمجھ کر نہیں بتاتا۔ میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آج میں آپ کی خدمت میں وہ خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج مانگنے والا دن ہے۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے، پسندیدہ نوکری مانگے، پسندیدہ شادی بھی مانگے، تو میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج ماہ شوال المعظم کا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کے دن جہاں وقت ملے، جب وقت ملے اور جیسے ہی موقع ملے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ پھر یہ وقت دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک نے آج قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں تو انہیں ضائع مت کریں۔ ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت والا دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی ٹینشن، مصیبتوں، ڈپریشن اور مایوسیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کے اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں شوال المعظم کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک آئے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔
آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں، خواتین ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، بہتر سے بہترین ہوگا۔ تہجد کے بعد پڑھیں گے تو یہ عمل مزید افضل بن جائے گا۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی پابندی ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروباری اڈے پر یا سفر میں چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں یا کاروباری اڈے میں ہیں یا پھر دکان وغیرہ پہ ہیں تو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے گا تو بہتر سے بہترین ہوگا۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا پھر کہیں آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، پڑھا ہے، رب کریم نے اس کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دی۔ آج اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل کر مانگو۔ آج یہ نہ سوچو کہ تھوڑا مانگو، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر، عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ والو، جو شوال المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا وہ رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، جو قرض دار ہیں وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس نیت سے پڑھ لیں، جو نافرمان اولاد یا پھر نافرمان شوہر سے پریشان ہیں وہ بھی اس نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جتنا بھی مانگ سکتی ہو مانگ لو۔ تم مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو رب کریم آپ کو کم از کم 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج اپنی قسمت سنوارنے کا دن ہے، آج غربت تنگ دستی سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے، آج پسندیدہ شادیاں اپنے مقدر میں لکھوانے کا دن ہے، آج اپنی محبت حاصل کرنے کا دن ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا دن ہے، آج اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات اور چھٹکارا پانے کا وقت ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا وقت ہے۔ آج بندشوں اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا، کاروباری رکاوٹیں ختم ہوں گی، کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، عروج ملے گا، کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، پریشانیاں مصیبتیں جڑ سے ختم ہوں گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہوں گے، اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، دستے غیب سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، غیبی طریقے سے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہوگا، ایسی غیبی مدد آئے گی کہ لوگ اور دنیا آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں انعام کے طور پہ دیا ہے۔ شوال کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے، اور پھر بندہ جو مانگتا جاتا ہے اس کا مقدر بنتا جاتا ہے۔ بندہ رب کریم سے تھوڑا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ بندہ 10 لاکھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 لاکھ عطا کرتا ہے۔ 70 لاکھ مانگو گے اللہ تعالیٰ 700 کروڑ آپ کو عطا کرے گا، اور یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب ترین عمل ہے اور اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ دینے پر قادر ہے۔ رب کریم کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کو رزق اور دولت سے بھر دے گا۔ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے صرف جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کرنے سے۔ اور جمعۃ المبارک کون سا ہے؟ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ شوال کے مہینے میں انعام ملتے ہیں، شوال کے مہینے میں خوشیاں ملتی ہیں، شوال کے مہینے میں رحمتیں اترتی ہیں، شوال کے مہینے میں خزانے ملتے ہیں۔ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں۔ اس مہینے میں خوشیاں سمیٹیں، اس مہینے میں اللہ کی باران رحمت کو سمیٹیں، اس مہینے میں اللہ کے خزانوں کو اکٹھا کریں اور اپنی قسمت اور مقدر کو چمکتا ہوا اور چار چاند لگتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو اپنے خزانوں سے
سے پورا فرمائے گا۔ عمل بتانے لگی ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور خوبصورت سی دعا کرتے ہیں جس میں آپ سب نے آمین کہنا ہے، اور اس دعا کے وسیلہ و جلیلہ اللہ تعالی ہم سب کے بیڑے پار کرے گا اور مرادیں پوری ہو جائیں گی، دعائیں مقبول ہو جائیں گی اور خزانے ضرور ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے مالک و مولا، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کر دی، جو رشتوں کے انتظار میں انہیں نیک و صالحہ رشتے عطا کر دی، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے آج بیٹھے ہیں، چاہے وہ میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بزرگ ہیں یا بچے ہیں، جو بھی ہیں مولا ان سب کے لیے نیک ثواب پیدا فرما، ان کی حاجتوں کو، خواہشات کو پورا کر، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر، رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال فرما، اور مولا ان کی زندگیوں کو جنت جیسا بنا دے، اور جیسے وہ اپنی زندگی میں بیوی یا شوہر چاہتے ہیں مولا انہیں ویسا ہی ہم سفر عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، بالخصوص غزوہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی ہمیشہ خیر فرما۔ اے میرے رب، اے ہمارے پاک پروردگار رب، اے رحمان و رحیم مولا، تمام مسلمانوں کو، امتی محمدیہ کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور جو لوگ کفر کے رستے پر چل پڑے ہیں مولا انہیں نیست و نابود کر کے اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھنا، اور ہم سب مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اسلام پر ثابت قدم رہنے والا بنا، اور ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خاص توفیق سے قبول و منظور فرما۔ جو میں نے مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی آج من مانگے ہی عطا فرما۔ ہمارے حق میں ہر وہ خوشی، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت لکھ دے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں جا کر یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یہ 3 الفاظ آج کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ جو کامنٹ باکس میں یہ 3 الفاظ لکھ دے گا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور جو ہی آپ کامنٹ باکس میں یہ عمل، یہ نام ٹائپ کریں گے، یہ نام لکھتے جائیں گے، جتنے بھی لوگ لکھنے کے لیے آئیں گے وہ آپ کے کامنٹ کو پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ کے کامنٹ کو پڑھیں گے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے اور آگے صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی اس مبارک کام میں حصہ ڈالنے کی، شمولیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو 1000 لوگوں تک پہنچائیں، اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں۔ عمل بتانے کا طریقہ کار اور ترتیب جو میں آپ کو بتاؤں گی، بالکل اسی ترتیب اور طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اس کے معجزات آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو پڑھنے میں آسان ہو لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو، اس کے فائدے آپ کی عقل کو حیران کر دیں۔ آپ نے صرف دل کی گہرائیوں سے اخلاص، پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پھر ہی کامیابی کے امکان بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ کامیابی کے امکان ہوگے۔ لہٰذا عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی طریقے سے آپ نے عمل اور وظیفے کو کرنا ہے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن باوضو حالت میں کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 71 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کرنا ہے، صرف 71 ٹائم۔ جب 71 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 ٹائمز، صرف 33 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والے، عظمت و جلال، انعام اور اکرام والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ان الفاظ کو سن کر ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا آج قبول کر لی جائے گی۔
تو دعا مانگ، رب کریم اپنی بارگاہ میں مقبول کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام کو پکڑ لو، اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت دعاؤں کو مقبول فرماتے، ہر مشکل کو آسان فرماتے، اور جو لوگ کثرت سے اس نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسرار غیبی سے مشاہدہ کرواتا ہے، یعنی ہر کام میں اس کے لیے آسانی اور کامیابی ہوتی ہے، اور رب کریم اس کی بے پناہ دعاؤں کو مقبول فرماتے ہیں۔ صرف یا ذوالجلال والاکرام ان کلمات کو پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر، محبت، کامیابیاں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمام مقاصد اس کے پورے ہو جاتے ہیں صرف یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنے سے۔ اور اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ استغفر اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں عطا کرتا ہے، رزق کھینچ کر آپ کی طرف لاتا ہے، نظر بد سے آپ کو حفاظت میں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائیاں عطا کرتا ہے اور برکتوں کو کھینچ کر آپ کی طرف لے آتا ہے۔ استغفر اللہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے، ایسا عمل ہے اگر دل سے آپ یہ الفاظ پڑھ لیں تو رب کریم آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزار گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اور استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام استغفر اللہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام استغفر اللہ یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر 33 مرتبہ آپ نے سورت الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ دہرانا ہے، پھر آپ نے اگلی سورت مبارک کو پڑھنا ہے، اور جب آپ سورت مبارک مکمل کر لیں تو پھر آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے بما بسم اللہ شریف صرف 33 مرتبہ، only 33 times آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ یہ وہ خاص الخاص وظیفہ ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کا بڑا خاص دن ہے، اس دن دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، نصیبوں اور تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس دن میں یہ عمل کر لے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات اور رحمتوں سے مالا مال کرے گا، اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اپنی برکتیں عطا کرے گا اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آسان سا میں نے آج آپ کو عمل بتایا، بہت ہی آسان عمل ہے جسے آپ نے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ بڑی خوبصورت سورت ہے، اس سورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، اس سورت میں آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس سورت میں آپ اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جب آپ پھر اللہ کو یا رحمانو کی صفت سے پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات جوش مارتی ہے، رب کریم بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کو جلال و اکرام والا جب کہنا ہے، عظمت والا کہنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے گناہوں کے ساتھ معافی بھی مانگنی ہے، تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور اول آخر درود پاک جب پڑھ لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور آل محمد کے وسیلے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقیاں، خوشیاں، کامیابیاں ضرور عطا کرے گا۔ اعمال کی برکت سے آپ کی تقدیر، مقدر اور نصیب آج کے دن ضرور بدلے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع پھر سال بعد آنا ہے، آج جلدی کر لیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے مقدر، نصیب اور تقدیر کو 4 چاند لگتا ہوا اور 14ویں رات کی چاند کی طرح اپنی نصیب، تقدیر اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔